قرآن کیا کہتا ہے قبر کے بارے میں؟ قرآن میں قبر صرف زمین میں دفنانے کو نہیں کہا گیا، عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں۔ السلام علیکم، القرآن مرشدین کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ کو اس چینل میں ویلکم کرتا ہوں، جہاں پہ آپ کو ایک ایسی معلومات فراہم کی جاتی ہے جو قرآن سے ہی ہوتی ہے، اور ان کی آیتوں سے، قرآن کی آیتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مختلف موضوع میں اب تک لے کے آیا ہوں، جن میں مجھے بڑا اچھا آپ لوگوں کی طرف سے رسپانس ملا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جتنا مجھے اچھا رسپانس آئے گا تو آٹومیٹیکلی اتنا ہی میری جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اور بھی بڑھے گا، اور میں آپ کے لیے اور بھی اچھے اس طریقے کے موضوع لے کے آؤں گا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ قبر کے بارے میں ہے۔ ہم اکثر یہی سنتے آئے ہیں کہ قبر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مردوں کو قبر میں، مسلمان اور عیسائی یہودی یہ سارے جو ابراہیمی جسے مذہب کہتے ہیں، وہ سارے اپنے جو مردے ہوتے ہیں ان کو قبر میں دفناتے ہیں۔ مطلب کسی مردے کو دفنانے کو جو ہے قبر کہا جاتا ہے، اور قبر میں جیسے ہی کوئی بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ منکر نکیر دو فرشتے آ جاتے ہیں اور سوال کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی بہت ساری ہم نے کہانیاں سنی ہیں۔ تو آج پورا اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ واقعی قبر کا ذکر قرآن میں اگر ہے تو وہ کس طریقے کا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ قرآن میں ہمیں قبر کے بارے میں کیا بتا رہا ہے۔ تو وہ آج ساری آیتیں جو ہے قبر کی، وہ میں آپ کے جن آیتوں میں قبر کا ذکر ہے وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی ٹرانسلیشن رکھوں گا، اور جو مروجہ جو تراجم ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو یہ سارا بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ ہے کیا واقعی قرآن میں عذاب قبر ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے جو مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں جو عذاب قبر قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس صرف ایک آیت ہے، وہ بھی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو جو ہمارے جو پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بہت سارے میرے جو ٹاپکس ہیں وہ آپ چینل میں جا کے، چینل کو سبسکرائب کر کے اور چینل میں جا کے جب دیکھیں گے تو یہ ساری ان کے پاس جو ہے نا ایک تو پرانی انفارمیشن آ جائے گی، اور جو آگے والے جو بھی میں ٹاپک لے کے آؤں گا وہ بھی بر وقت ان کے پاس پہنچیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوسرا، اگر قبر واقعی ایسا ہے تو جو ڈوب گئے، جو جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ قبر میں لوگ آئیں، وہ منکر نکیر آئیں گے اور وہ سوال کریں گے، تو جو ڈوب گئے ان کا کیا؟ ان کی کوئی قبر نہیں، جل کر مر گئے، ان کا کچھ پتہ نہیں، کسی جانور نے کھا لیا۔ اور پارسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مردوں کو ولچرس کہتے ہیں، گدھ کو، وہ گدھوں کے آگے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے مردوں، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے مردے جو ہیں لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف قسم کے جو گدھ ہیں وہ آ کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو اگر یہ ایسی حقیقت ہے تو پھر جو ہے نا ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ایسے مردے جو ہوائی جہاز میں مر گئے لوگ، ایسے وہ وہاں پہ جل کے ختم ہو گئے، یا ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، یا کسی گاؤں میں جنگل میں کوئی جانور کسی بندے کو کھا دیتا ہے، تو پھر اس کی قبر تو نہیں ہوتی، تو پھر اس کے قبر کا عذاب کا جو ہے سلسلہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسرا، یہ قرآن میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ میں مارتا ہوں پھر قبر دیتا ہوں۔ مطلب یہ اگر چیزیں قرآن کے حساب سے ہم چلیں گے تو پھر یہ اس سے کنٹراڈکٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فلی۔ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو جو بھی چیزیں ہمیں بچپن سے لے کے آج تک سنائی جا رہی ہیں وہ ان پہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سوچنا پڑے گا۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ہم بچپن سے لے کے جو کہانیاں سنتے آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے، کیونکہ قرآن واحد ہمارے پاس ایسا ذریعہ ہے جس میں کوئی جو ہے نا وہ ردل بدل نہیں ہے، اس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ تو ایک اتھینٹک کتاب ہے۔ تو اس اتھینٹک کتاب میں ہمیں چاہیے جو بھی کہانی ہم سنتے ہیں بچپن سے لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک، تو ہمیں چاہیے ہم تصدیق ضرور کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جا کے دیکھیں کہ قبر کا عذاب ہے کہ نہیں ہے، قبر کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں۔ تو آج آپ کو موقع مل رہا ہے، میری یہ تحقیق ہے، میں نے بڑی جو ہے نا وہ تحقیق کر کے ایک چیز ساتھ میں لے کے قرآن کی آیتوں کو ملا کے اور کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ چیز
کیونکہ میں نے سمجھی تو میرا یہ فرض بنتا ہے. کوئی بھی قرآن پہلے یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے. جب آپ کو قرآن سمجھ میں کوئی آیت سمجھ میں آ جائے, قرآن کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر کچھ آیتیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی یہ جو اللہ کا کام ہے, اللہ کا جو انصار اللہ جسے ہم کہتے ہیں, تو ہمیں انصار اللہ بننا ہے, اللہ کی مدد کرنی ہے, اور پھر ہمیں جو ہے نا آگے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانی ہے. تو یہ میں نے ایک ریسرچ ورک کیا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں. آگے بڑھنے سے پہلے کچھ خاص باتیں. میں کسی بھی فرقے کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا, ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے متفق ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ مجھے مانیں. آپ کے سامنے بات رکھیے, اگر آپ کے دل کو ذرا بھی اثر کرے تو ضرور قرآن شریف کو کھول کے آیت پڑھ کے تصدیق کر لینا. میں قرآن کی آیتوں کو ہی سامنے رکھ کر اپنی بات کروں گا. میں کسی اور کتاب کو مانتا بھی نہیں ہوں. میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں, یہ میرا قرآن کا اپنا فہم ہے. اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوتی ہے تو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں. آپ کے سوالات میرے لیے علم کی حیثیت رکھتے ہیں. میں ان پر ضرور غور کروں گا, غور و فکر کروں گا اور جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور الحمدللہ میں نے یہ سب کیا بھی ہے. ایک ہمارا ویڈیو تھا منو سلوا پہ, تو میں نے اس پہ ویڈیو بنایا تھا. تو ہمارا ایک دوست تھا, کچھ دوست تھے, ان کے سوالات تھے, تو ان کے جوابات میں نے ایک اور ویڈیو بنایا, اس کا منسلوا پہ ویڈیو بنایا جو چینل پر موجود ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ضرور دیکھیں کہ کس طریقے سے میں نے ایک ایک سوال کے جواب دیے ہیں. دیکھیں, آج کا جو مقدمہ ہے, 3 مقدمے میں آج لڑوں گا اور ان تینوں مقدموں کو ثابت کروں گا قرآن کی آیتوں سے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں. اور جو بھی باتیں میں نے آپ کو کہی ہے, اس سے کوئی اس مقدمے سے کوئی کسی دوسرا کہانیاں کسی دوسرے کتابوں سے میں نے کوئی بات نہیں کی. میں جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب سے بات کروں گا, اللہ کو حاضر ناظر کر کے بات کروں گا. تو میرا 3 ٹوٹل مقدمے. پہلا مقدمہ ہے, غور سے سنیے, قرآن میں قبر صرف زمین میں دفنانے کو نہیں کہا گیا بلکہ مرنے والے کی آخری آرام گاہ کو کہا گیا ہے. دیکھیں, قبر جو ہے قرآن میں پہلے مقدمہ رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد اس کو ثابت بھی کروں گا. ٹھیک ہے, قبر جو ہے وہ قرآن میں صرف دفنانے کو نہیں, مطلب جو کسی بھی مرنے والے کی آخری جو آرام گاہ ہے اس کو قبر کہا گیا ہے. اور وہ قبر جو ہے وہ اس قبر کے اور ہمارے جو زندہ لوگ ہیں اور قبر کے بیچ میں جو آڑ ہے اس سے برزخ کہا گیا ہے. مطلب ایک پردہ ہے, ایک حجاب ہے. دوسرا مقدمہ ہے, قبروں سے صرف مسلمان کو نہیں بلکہ ہر انسان کو قیامت کے دن نکالا جائے گا. یہ بھی دیکھیں, مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ قبر صرف وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ گڈھے میں کسی مردے کو دفنانا, تو پھر ہر انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے. تو کیسے وہ اٹھیں گے؟ تو یہ پھر قرآن غلط ہے. کیسے اٹھیں گے قبروں سے؟ کیا ہندو قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ جب ہندو جلا دیتے ہیں اپنے مردوں کو, تو اللہ نے کہا کہ ہر انسان کو قبروں سے اٹھاؤں گا. تو کیا غلط ہے؟ نہیں, یہ وہ قبر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو جو ڈوب گئے, جل کے مر گئے, جانور کھا گئے, اس کا کیا ہوگا؟ ان کو کیسے قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ اور مقدمہ نمبر 3 ہے, 3 عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں, البتہ دنیا اور آخرت کا عذاب ثابت ہے. تو جو قبر میں عذاب ہوگا جو بتاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, دنیا میں عذاب دیتا ہے اللہ اور آخرت کا عذاب ہے. یہ اس سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے آیتوں سے. میں اس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. آگے جو مقدمہ ہے, یہ جو تینوں مقدمے لڑنے جا رہا ہوں, یہ آپ کے سامنے جو سن رہے ہیں, جو آپ سن رہے ہو مجھے, ان کے سامنے رکھوں گا اور ثبوت کے طور پہ صرف اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. فیصلہ خود آپ کرنا. میں جواب دہ صرف اللہ کے سامنے ہوں, مجھے کسی کے سامنے کوئی جواب نہیں دینا. میں صرف اللہ کے سامنے جواب دے ہوں. اگر یہ مقدمہ آپ کو سمجھ میں آئے تو ضرور اپنی رائے کے ساتھ آگاہ کیجیے گا. تو چلتے ہیں اپنے مقدمہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پورا مقدمہ قرآن شریف کی آیتوں کی مدد سے جو ہے نا لڑوں گا. تو قرآن میں قبر کا ذکر جو ہے وہ مختلف شکلوں میں 8 دفعہ ہے, 8 ٹائمز
قبر کا جو لفظ ہے وہ 8 دفعہ آیا ہے، 7 مرتبہ اسم مطلب ناؤن کی شکل میں اور 1 مرتبہ فعل یعنی ورب کی صورت میں آیا ہے۔ آپ کے اسکرین کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہ 8 ہی جو آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہاں پہ 8 میں جو قبر کے متعلق جو بھی ذکر ہے، جو بھی بات کی ہے اللہ نے، وہ آپ کے سامنے ایک ایک آیت پہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ قبر کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، جو لفظ قبر ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کا مفہوم، اس کی مطلب کیا نکل رہا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک ایک آیت میں ڈسکس کروں گا۔ تو میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑا سینسٹیو ٹاپک ہے تو اس کو تھوڑا غور سے ضرور سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ایک مرتبہ آپ نے سمجھ لیا کہ تو ساری زندگی کے لیے آپ کو یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں، ابھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تو اب چلتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا، پہلی مرتبہ میں آپ کو دکھاؤں جو فعل کی شکل میں آیا ہے وہ ہے قرآن 80:21 میں، 80 نمبر سورہ 29 آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ مطلب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اس سے ہم کسی انسان کو، اس کے آپ جب پیچھے آیت میں جائیں گی کنٹینیوٹی میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے بارے میں اللہ کیا بتاتا ہے کہ اللہ انسان کو میں نے موت دی پھر قبر دی۔ تو دیکھیں، موت دی پھر قبر دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے، یہ مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کے پاس قبر ہے، جو بھی مرے گا اس کے پاس قبر ہوگی۔ تو کیا جو آسمان میں مرے گا، جہاز میں جلے گا، یا جو کوئی جو سمندر میں ڈوب کے مر گیا اس کو قبر کیسے ملی؟ اور جسے کوئی جانور کھا گیا اس کو قبر کیسے ملی؟ تو یہ آیت تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ پھر اسے موت دی اور قبر دی، مطلب جو بھی مرتا ہے اس کو قبر ملتی ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا، کلیئر ثابت ہوا۔ میں آیتیں میں پڑھتے جاؤں گا، ثابت کرتا جاؤں گا، آپ لکھتے جائیں اپنے پاس۔ یہاں پہ یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے جو بھی مرتا ہے اس کو قبر ملتی ہے۔ تو قبر کا مطلب ہے کہ وہ مقام جہاں پہ اس کو قیامت تک اس کو رہنا ہے، اس کے روح کو رہنا ہے قیامت تک، جب تک اس کو پھر وہ جسموں میں جب روح پھونکا جائے گا اور اٹھے گا، وہ جو ٹائم ہے اس ٹائم میں اس قبر میں رہے گا۔ قبر وہ مٹی کے گڑھا نہیں ہے، وہ ایک مقام ہے جس کے بیچ میں آپ کے اور ہمارے بیچ میں، مطلب آپ کے نہیں، سوری، یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے اور ہمارے بیچ میں جو ایک قبر اور انسان جو زندہ ہے ان کے بیچ میں جو ایک برزخ آڑ ہے، تو وہ ہے قبر۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ مولانا یہ اپنا احمد رضا خان کا میں جو ہے ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونا، بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فاسق ہی مر گئے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو ترجمہ ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے بقول ان کے ترجمے کے حساب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کی بھی جنازہ نماز نہ پڑھیں۔ حالانکہ جنازہ نماز کی بات نہیں ہے، اوپر اگر آپ اس کا جو دیکھیں گے عربی اس پہ ایسا نہیں ہے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ولا تقم علی قبرہ۔ اب یہاں پہ ولا تقم علی قبرہ، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نماز نہیں پڑھو، فار ایگزامپل ان کے مطابق ہم کرتے اور قبر پہ کھڑے نہیں ہو، تو مطلب اس کی جو مقام ہے جہاں پہ وہ اس کو ایک یہ سمجھے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کو قبر مل جاتی ہے، تو اس کے اوپر کرنا، تو یہاں پہ یہ جو قبر ہے یہ کسی ایسے، یہ قبر وہی قبر ہے جو نارملی جو ہے نا مروجہ ترجمہ میں نارملی بتایا جاتا ہے کہ جب انسان کو کسی جگہ پہ ہم دفن کر دیتے ہیں اس قبر کی بات ہو رہی ہے۔ تو صرف وہ قبر نہیں، ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ہم دفن کر رہے ہیں وہ بھی تو ایک مقام بن گیا اس کے لیے، وہ بھی ایک یہ سمجھیں کہ اس کے لیے ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں پہ اب وہ قیامت تک وہیں پہ ہوگا اور قیامت کے دن پھر اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ قبر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں
قرآن کی 22 نمبر سورہ 7 نمبر آیت. میں صرف اس لیے بار بار اسپیڈی ان کے ترجمے بتاتے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ورنہ یہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو اور پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا, پھر ہم اس کو زیادہ جو ہے نا لیندھی کر جائیں گے. اس لیے میں اس کی صرف عربی نہیں, اس کی صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. اور اس کے لیے قیامت آنے والی ہے, اس میں کچھ شک نہیں, اور یہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں. دیکھیں قبروں میں ہر کوئی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. کوئی بھی مرے گا, مطلب ہر کوئی قبروں میں تو نہیں ہے نا, جب سے دنیا بنی ہے آخر تک ہر کوئی قبر میں نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد جو بندہ جہاں پہ بھی جاتا ہے ایکچولی وہ قبر ہے, تو اس قبر سے, ان قبروں سے اللہ اٹھائے گا. اس آیت سے یہ مطلب آ رہا ہے, یہ مینس ہے کہ قیامت کے دن قبروں سے لوگوں کو اللہ اٹھائے گا. آگے چلتے ہیں قرآن 35:22. اب یہاں پہ دیکھیں, اور برابر نہیں زندہ اور مردے, بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے, اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قبروں میں ہیں اب آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے وہ مر گئے, اب ان کا ایک الگ مقام ہے, ان کی دنیا ہی الگ ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے اللہ نے جو ہے نا وہ کوئی بھی ڈیٹیل میں ہمیں قرآن میں نہیں بتایا. جو چیزیں جو ہے نا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے ان کے بارے میں اللہ ڈیٹیل میں بات کرتا ہے, اور جس چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرتا. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بار بار لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں کہ عالم برزخ ہے, پھر وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے, کسی کو جو ہے نا وہ جنت کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں, دوزخ ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ بچھو آ رہے ہیں, بہت ساری باتیں. لیکن ایسی کوئی بات اللہ نے ہمیں نہیں بتائی, اللہ نے اپنے راز میں رکھی ہے. تو اللہ کا راز ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس راز کو نہ چھیڑیں, جہاں تک بتایا گیا ہے صرف وہاں تک سمجھیں. یہی قرآن کا طریقہ کار ہے, جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے وہاں تک ہی آپ اس کو محدود رکھیں, کیونکہ جو چیز اللہ چاہتا ہے اللہ بتاتا ہے, جو اللہ نہیں چاہ رہا اس کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں ہے. جیسے قبروں میں جو ہے لوگ, اب ظاہر سی بات ہے قبروں میں جتنے بھی مر گئے وہ سارے قبروں میں ہیں, صرف مسلمان اور عیسائی یہ قبروں میں نہیں ہیں, جو جل گئے وہ قبروں میں ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ جو ہندو ہیں وہ جل گئے وہ بھی قبروں میں ہیں, جو پارسی ہیں جن کے مردوں کو گدھ کھا جاتے ہیں وہ بھی قبروں میں ہیں, وہ بھی قبروں سے اٹھیں گے. کیونکہ یہ جو اللہ آپ کو بتا رہا ہے یہ صرف مسلمان عیسائی ان کے بارے میں نہیں, یہ پوری انسانیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ قیامت کے جن دن ان سب کو اٹھایا جائے گا, ان سب کو جو ہے نا, اور آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں سنتے. تو یہ سارا ڈیٹیل اللہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے. آگے قرآن کی 60 نمبر سورہ 13 نمبر آیت, آپ یہ تصدیق بھی کر سکتے ہیں. اے ایمان والو, ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا عذاب ہے, وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے ہیں قبر والوں سے. اب قبر والوں کون ہیں؟ وہی جو مر گئے, اب وہ قبروں میں ہیں. اب اصحاب القبور, اب یہ لفظ لکھا ہوا ہے, مطلب قبروں والے. اب یہاں پہ قبروں والے کا مطلب یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کہیں پہ مسلمان جو مر گئے ہیں, جو قبر میں ہیں, جن کو دفنایا گیا ہے, ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ قبر کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اس کو قبر کہا گیا ہے. اب یہاں پہ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی, مطلب وہ علاقے, ٹھیک ہے, اور جب قبریں کھول دی جائیں گی, ایک احمد رضا خان کہہ رہے ہیں, اور جب قبریں کرے دی جائیں گی, احمد علی کہہ رہے ہیں, اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی, احسن البیان میں بتا رہا ہے صلاح الدین صاحب, اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی. اب مختلف لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. مودودی صاحب نے الگ استعمال کیا ہے, بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب نے الگ استعمال کیا, احمد علی, مطلب جنہوں نے بھی ترجمہ کیا اس آیت کا, انہوں نے یہ جو ہے نا تاثر دینے کی کوشش کی ہے یہ الفاظ استعمال کر کے کہ وہ زمین میں کے اندر
جو ہے نا قبر ہے، دفن کرنے کو قبر کہا گیا ہے اور اس کو کھودا جائے گا. جبکہ جو لفظ ہے وہ ہے بوثرت. بوثرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اوور ٹرن، اس کو کھول دیا جائے گا. تو اب اوور ٹرن کرنا، کھولنا، تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مردہ مر گئے ہیں وہ قبر میں ہیں. جیسے میں نے بتایا ایک عالم ہے جہاں پہ روحیں ہیں، وہ سارے جسے عام طور پہ عالم برزخ کہتے ہیں، وہ قبروں میں وہ ایک علاقے ہیں جس کے پاس وہ لوگ مردہ وہاں پہ ہیں، اور قیامت کے دن وہ سارے علاقے کھول دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے. آگے چلتے ہیں. 100 نمبر سورہ 9 نمبر اس کی آیت، افلا یعلم اذا بعثرت ما فی القبور. اس میں تو کیا وہ اس حقیقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اس سے نکال لیا جائے گا. اب دفن کو، مدفون کو انہوں نے مودودی صاحب نے جو ہے نا وہ اپنا بریکٹ دیا ہے اپنی مطلب نکالنے کے لیے. احمد رضا خان کہتے ہیں تو کیا انہیں نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، بس وہ نہیں جانتا جب اکھاڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے اکھاڑا جائے گا، اس کا مطلب یہ کھول دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. جو لوگ مرنے کے بعد اس جگہ میں ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے وہ دفن ہو زمین میں، چاہے وہ جل کے مر گئے ہو، چاہے وہ ڈوب کے مر گئے، وہ سب قبروں میں ہیں، ان سب کو نکالا جائے گا. اچھا، اب یہاں تک کہ تم لوگ قبر میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، یہاں تک کہ تم قبریں، مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلی آیت بتائی تھی یہ اسی کی طرح ہے کہ مرنے کے بعد لوگ جو ہے قبر میں چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں موت دیتا ہوں پھر قبر دیتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں تک کہ قبروں تک جا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو ان ساری جو آیتیں ہیں، ان ساری جو بھی آیتوں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں کہیں پہ بھی یہ تاثر نہیں ہے کہ صرف قبر کا مطلب، میں صرف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ صرف قبر کا مطلب یہی ہے کہ زمین کو کھود کے اندر جو ہے مردوں کو دفن کرنے کو قرآن قبر کہہ رہا ہے. قرآن قبر صرف اسی کو نہیں کر رہا، یہ بھی ہے، یہ بھی اسی کو بھی کہہ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو بھی مرتا ہے، مرنے کے بعد جو انسان ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے. قبر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ جانے کے بعد وہ وہاں پہ بند ہو گیا اور قیامت کے دن پھر وہاں سے نکلے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں قبر کی تشریح میں نے آپ کو جو ہے نا وہ قرآن سے دی، اس کے علاوہ قرآن میں کہیں پہ بھی قبر کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو جو اب دیکھیں جو ڈوب گئے، یہاں آپ کے اسکرین کے سامنے آپ دیکھ لیں، ہندو ہمارے جو بھائی ہیں وہ اکثر اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. ان کی تو قبر ہے نہیں، یہ تو جلا کے پھر ان کی جو استھیاں ہوتی ہے وہ گنگا میں اور بہا دیتے ہیں اور وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سمندر میں مل جاتی ہیں. تو پھر کہاں گئی ان کی قبر؟ تو اللہ کہتا ہے کہ موت دیتا ہوں پھر قبر دیتا ہوں. تو ان کو موت اور قبر نہیں مل رہی. اگر ان کو نہیں مل رہی تو وہ کیا قرآن کی آیت غلط ہے جو میں نے آپ کو بتائی بالکل شروع میں دکھا دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر دیکھیں. ثم ماتہ فاکبرہ، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، موت بھی دی اور قبر میں پہنچایا. تو مطلب یہ وہ خاص علاقہ تھا جہاں پہ پہنچا. مرنے کے بعد وہ جو روح ہیں وہ خاص جگہ پہ پہنچ جاتی ہے. جسم کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں، جلا دیں، جیسے یہ سامنے کوئی جلا رہا ہے، کسی کو جانور کھا رہا ہے، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے. ایک آپ یہاں پہ گول آپ لاشیں دیکھ رہے ہیں، ایک گول نما جگہ بنی ہوئی ہے، یہ پارسیوں کا علاقہ ہے. پارسی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، ایک مذہب ہے پارسیوں کا، یہ اپنا ایران میں زیادہ ہے، انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، گدھ ہوتے ہیں نا، وولچر جسے ہم کہتے ہیں، گدھ، ان کو جا کے یہ لاشیں پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو گدھ کھا جائے گا تو یہ ایک ماحول دوست جو ہے نا وہ ایک چیز بن جائے گی اور کوئی مطلب بدبو نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگی، اور ان کو گدھ کا بھی پیٹ بھرے گا. ایک تو یہ اچھا کام ان کے مذہب میں ہے کہ ایک تو گدھ کا پیٹ بھرتا ہے، دوسرا یہ کہ جو ہے ماحول جو ہے ایٹماسفیئر
جسے ہم انوائرمنٹ کہے، انوائرمنٹ فرینڈلی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، کیونکہ لاش جو ہے جب لاش خراب ہوتا ہے تو بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، تو یہ خراب ہونا نہیں دیتے، یہ گدھوں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو کس طریقے کا بھی جسم جو ہے وہ کہیں پہ بھی چلا جائے، لیکن روح جو ہے وہ قبر میں چلی جاتی ہے۔ تو کیا جو ڈوب گیا اس کا روح نہیں چلا گیا قبر میں؟ بالکل اس کا روح بھی قبر میں چلا گیا۔ جس ہندو بھائی نے اپنے مردوں کو جلا کے راکھ کر کے استھیاں جو ہے گنگا میں بہا دی، ان کے بھی روح جو ہے وہ قبر میں چلے گئے۔ اور جن جو ہے پارسیوں کے لوگوں نے اپنے مردوں کو گدھوں کے سامنے پیش کیا اور گدھ ان کی مردوں کو کھا گئے، تو کیا ان کے جسم پر پھر کہیں پہ بھی چلے گئے، لیکن ان کے جو روحیں وہ قبر میں چلی گئے۔ تو سوچ لیجئے جو روحیں ہیں وہ قبروں میں موجود ہیں۔ قبر وہ مٹی کا گڑھا نہیں سمجھیں، قبر ایک ایسا عالم ہے جہاں پہ یہ روحیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، اور قیامت کے دن جیسے اللہ نے قرآن میں بہت جگہ فرمایا، تو میں ان سب کو پھر سے اکٹھا کروں گا، پھر سے جسم بناؤں گا، اور ان کے صورت میں پھر روح پھونکوں گا، اور پھر وہی سب قبروں سے اٹھ کے باہر نکل آئیں گے اور کہیں گے کیا ہو گیا، اور اچانک وہ دیکھیں گے کہ قیامت برپا ہو چکی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا آپ سب کے سامنے کہ قبر کوئی کھڈا نہیں ہے، کوئی گڑھا نہیں ہے جس میں مسلمان یا عیسائی یا مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے نا، کچھ ہندو بھی اس کو جو اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، لیکن قبر جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ روحیں جاتی ہیں۔ دیکھیں اب ایک اور روایت ہے، یہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ یہ آپ ذرا اس کو پڑھتے ہیں، ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ آیت قرآن کی یہ جو مقبول روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ شان نزول بتاتی ہے قرآن کی 9 نمبر سورہ 84 آیت کی۔ میں آپ کو پہلے وہ دکھا دیتا ہوں وہ آیت، اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ ہے آیت، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ٹھیک ہے، اب یہ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فاسق ہی مر گئے۔ اس آیت پہ ایک روایت ہے، وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کروں۔ ان میں دیکھیں، یہ آیت اگرچہ رئیس منافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ایک منافقین تھا عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ ہر شخص جس کی موت کفر پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ مطلب یہ آیت کا جو اپلیکیشن ہے، مطلب اپلیکیبل ہر منافق پہ ہے۔ چلیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ سنیں، جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ، اب اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے جو مسلمان اور باپ ہی کا ہم نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو کفن پہنا دوں۔ دوسرا، آپ اس کی جنازہ نماز بھی پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض بھی عنایت فرما دی اور جناز نماز پڑھنے کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جنازہ نماز پڑھانے سے روکا ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آتی ہے، سب سے پہلی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، لیکن حضرت عمر کو پتہ ہے، وہ ان کو روک رہے ہیں۔ سب سے پہلی یہ سوال ہے میرا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ حضرت عمر کو پتہ ہے کہ اللہ روک رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، جبکہ یہ آیت جو ہے نا ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شان نزول یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ جب یہ نازل ہی نہیں ہوئی تو پھر حضرت عمر کو کیسے پتا؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔
سوال میرا پہلا یہ سوال ہے، جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، جو بھی اہل علم ہیں، ان سے میرا سوال ہے، ایک تو یہ. دوسرا، آپ کیوں اس کے حق میں دعا مغفرت کرتے ہیں؟ یہ ان کے سوال کرنے ہیں حضرت علی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمائے گا. سوال نمبر 2 اب یہاں پہ اٹھ رہا. ایک تو یہ ہے کہ یہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، ایک طرف اختیار دیا ہے یعنی روکا نہیں ہے. اب اللہ نے فرمایا، اب اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ قرآن میں ہے، حالانکہ یہ تب تک یہ آیت تو نزول اس آیت کا ہوا ہی نہیں تھا، اور 70 مرتبہ بھی ان کی استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرے گا. تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کروں گا. چنانچہ آپ نے نماز پڑھا دی. اب پہلے تو یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے منع کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اگر 70 مرتبہ منع کیا ہوا ہے تو پھر بھی 70 سے بھی زیادہ انہوں نے مغفرت مانگ لی اور انہوں نے نماز پڑھا دی. ٹھیک ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، پھر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما رہا ہے آئندہ کے لیے منافقین کی حق میں دعا مغفرت قطعی ممانعت فرما دی، منع کر دی. صحیح بخاری میں آیا ہے. کیا یہ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب یہ بات کی اور بتایا، چاہے وہ جبرائیل کے ذریعے کسی کے ذریعے، اور وہ آن دا ریکارڈ نہیں تھی. اگر آن دا ریکارڈ ہوتی تو وہ قرآن کا حصہ ہوتا. تیسری جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو پتا تھا. اب حضرت عمر کو کس نے بتایا یہ مجھے نہیں پتا. یہ اچھا، اس کے بعد یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہو ان کی نہ جنازہ نمازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو عبداللہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ جو تھا کفر پہ کیسے تھا، کیونکہ اس نے خود یہ خواہش جو ہے نا وہ کہی تھی، اس کا خود یہ آخری جو ہے یہ اس کا وصیت تھی کہ میری جنازہ نمازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے اور مجھے کفن میں ان کا جو کرتا دیا جائے. تو وہ کفر پہ کیسے تھا؟ وہ تو پھر کافر نہیں ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ نماز بھی پڑھا رہا ہے اور ان سے کرتا بھی مانگ رہا ہے. اچھا، ان کی اچھا، اس کے بعد آتا ہے ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکالا اور پھر اپنے گھٹنوں پر رکھا، اپنا لعاب دھن تھوکا، مطلب اپنی جو تھوک ہے وہ اس پہ لگائی، اپنی قمیض اسے پہنائی، جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اس سے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور شفاعت بھی کوئی کام نہ آئے گی. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا ہے، پھر اپنی تھوک ان کو لگائی ہے اور پھر اپنا کرتا پہنا، مطلب اس کو کرتا بھی پہنایا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ باتیں، مجھے بڑا میں تنگ ہوتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی روایات جو ہے نا یہ قبر کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں. یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں حدیث جو ہے وہ ضعیف ہیں. تو بھائی ضعیف ہیں کچھ بھی ہیں، ان کو آپ خود دیکھیں، آپ کا کام ہے آپ جو ہے نا اس پہ میں نے یہ سوال آپ اہل علم کے سامنے رکھا ہے وہ مجھے ضرور جواب دیں. آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک میں، دنیا اور آخرت کا عذاب. اب قرآن میں قبر کا عذاب ہے یا نہیں ہے، لیکن دنیا اور آخرت کا عذاب ابھی اس پہ ہم بات کریں گے. تو پہلی قرآن کی جو سورہ ہے وہ 13 نمبر اور آیت 34، لہم عذاب فی حیات دنیا. اب وہاں پہ لکھا ہے انہیں دنیا کے عذاب ہوگا اور بے شک آخرت کا بھی عذاب ہوگا. مطلب اس آیت میں دنیا کے عذاب کا بھی ذکر ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی ذکر ہے. پھر اس کے بعد سورہ نمبر 5
آیت نمبر 115، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا. مطلب یہ عذاب جو ہے یہ آخرت کا عذاب یہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد سورہ 41 16 نمبر آیت، تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی. اب یہ عذاب جو ہے یہ دنیا کا عذاب ہے، سخت گرج کے ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں تو سب سے بڑی رسوائی ہے ان کے لیے. دیکھ لیا، تو دنیا میں بھی عذاب آ رہا ہے اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. بیچ میں عذاب نہیں ہے، مرنے کے جو بیچ میں یہ کہہ رہے ہیں اس میں عذاب ہے ہی نہیں. اس کے بعد بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذلیل کیے گئے، جسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے. یہاں پہ بھی ذلت کی زندگی بھی ان کو ملی، مطلب دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، بیچ کا عذاب نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، اچھا ایک آیت اور پڑھ لیتے پھر آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، سخت گرج کی شامت. اچھا یہ وہی ہے، سوری. اچھا آگے اب چلتے ہیں. بے شک وہ جو مخالف کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو ہم اس کو ذلت، اور بے شک ہم اس سے روشن آیت ہے. تو یہ بھی وہ اسی طرح کی آیت ہے آپ کے سامنے. اب یہاں تک یہ بات ہوئی. اب میں آپ کو بتاؤں، کامن سینس کی بات ہے. یوم الدین مالک یوم الدین بار بار آیا ہے قرآن میں کہ اللہ کہتا ہے کہ حساب کتاب کا دن ہوگا، جس میں حساب کتاب ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے کون سا عذاب؟ ہاں، جو ظاہری طور پہ دنیا میں عذاب ضرور آئے گا، لیکن مرنے کے بعد کوئی اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا. پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، لوگ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن حساب ہوگا. جب قیامت کا دن ہے ہی یوم دن، حساب کے بدلے کا دن اس کو کہا گیا ہے، تو اس سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی حساب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات ان لاجیکل لگتی ہے، لاجک ہی نہیں لگتی. جب اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مطلب مالک ہے کون سے دن کا؟ بدلے کا دن کا. آخرت کا عذاب تبھی آئے گا جب بدلے کے دن میں حساب کتاب ہوگا. دائیں ہاتھ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ والے ہوں گے اور بیچ والے. تو یہ بار بار اللہ بتا رہا ہے. اب سورہ واقعہ کو دیکھیں آپ، اس میں بتاتا ہے اللہ کے دائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں ہاتھ والے. ایک خوش نصیب ہیں، ایک وہ ہیں جن کے جو ہے منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو خوش ہو کے اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ایمان نامہ اٹھا کے لے گئے. ایمان نامہ ظاہر ہوگا. یہ ساری باتیں آپ بھول گئے. وہ ایمان نامہ کب ملے گا؟ وہ تو قیامت کے دن ملے گا نا، جب حساب کتاب ہوگا، جب چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد پھر ان کے. ہاں، اب وہ وہاں پہ مرنے کے بعد حالات کیسے ہیں اس کا ذکر جب کیا ہی نہیں ہے اللہ نے، تو ہم کیوں اس پہ گھسیں؟ ہمیں گھسنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے، جس کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے نا. ایک چیز کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، ہم اس میں گھس رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر جو ہے نا وہ کھڑکیاں کھل رہی ہیں، عالم برزخ ہے وہاں پہ کھڑکیاں کھل رہی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا عذاب مل رہا ہے، وہاں پہ وہ جل رہے ہیں. جب اللہ نے ایسی چیز کہی نہیں ہے تو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو ان چیزوں پہ ڈسکس کرنا چاہیے جو موجود ہیں. تو یہ انلاجیکل چیز ہے، بالکل عذاب نہیں ہے قبر میں. یہ جو بیچ کا جو ٹائم ہے جب تک مرنے کے بعد، مرنے سے لے کے قیامت کے دن کے اٹھنے تک، یہ جو بیچ تھا جہاں پہ اللہ نے سلا دیا، اس ٹائم پہ کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے. ہاں، لیکن قیامت کے دن جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ایمان نامہ بھی ملے گا، دائیں ہاتھ والے بھی ہوں گے، بائیں ہاتھ والے بھی ہوں گے. ان میں خوش نصیب بھی ہوں گے، ان میں بد نصیب بھی ہوں گے، ان میں ایسے بھی ہوں گے جو اپنے جو ہے نا اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے آپ کو کامیاب جو ہے نا قرار دیے ہوئے ہوں گے. ایک ناکام ہوں گے، ایک کے منہ اترے ہوئے ہوں گے، ایک کے جو ہے ہاتھ بلند ہوں گے. ایک جنت کے سیر میں ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے، سلام سلام ان کو کہا جائے گا. ایک دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ کے دروگوں سے بات کر رہے ہوں گے کہ یہ ہائے خرابی، ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا، ہمیں ایک مرتبہ پھر بھیجا جائے دنیا میں. تو اس قسم کی گفتگو تب ہوگی.
اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تب ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگا ایسا کچھ. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ جو ایک آیت ہے جس کو یہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت کی بنا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ قبر میں بھی عذاب دیتا ہے مرنے کے بعد، مطلب قیامت کے دن سے کے پہلے اور مرنے کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں اللہ عذاب دیتا ہے. کیسے عذاب دیتا ہے وہ ایک ہی آیت کوٹ کرتے ہیں. چلیں اس آیت پہ تھوڑا روشنی ڈالتے ہیں کہ واقعی وہ صحیح کہتے ہیں یا میں پاگل ہو گیا ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں غلط کہہ رہا ہوں. تو یہ آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب قبر کا عذاب اور قرآن پاک کیا کہتا ہے. قرآن کی 40 نمبر سورہ 45 اس کی آیت آخر. اچھا اس آیت کا میں پس منظر میں آپ کو بتا دوں، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا، تصدیق ضرور کر لیجئے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ آیتیں ہیں. اس کو دیکھیں، یہ موسیٰ کی اور فرعون کی یہ داستان اللہ بتا رہا ہے. وہاں پہ ایک شخص ہے، وہ موسیٰ کی قوم میں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ہے جو مومن شخص ہے. وہ بار بار اس کا ایک ذکر آ رہا ہے، وہ بار بار اپنی قوم کو کہتا ہے کہ سدھر جاؤ اور صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہے کہ فرعون کو چھوڑو. تو یہ ڈسکس کرتا آ رہا ہے. اس میں اب آیت آتی ہے تو اللہ نے اس سے بچا لیا. کسے؟ اس شخص کو ان کے مکر کی برائیوں سے اور فرعون والوں کے برے عذاب نے آگے. اب دیکھیں پھر اللہ نے اسے تو ان کے قریبوں کی برائی سے بچا لیا. اب وہ جو اس کے ساتھی تھے اس کی برائی سے بچا لیا. کس کو؟ اس بندے کو، وہ جو شریف بندہ تھا فرعون اور بنی اسرائیل میں سے، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے. اور خود فرعونیوں پر سخت عذاب آ پڑا. اب آپ نے دیکھا اس میں کیا ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے، سمجھیں اس سے پہلے آپ پورا جو حدیث ہے اس کے اوپر والی، جو اس کے اوپر والا واقعہ ہے جو اللہ بتا رہا ہے وہ ضرور پڑھ لیجیے گا. میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتا دیا کہ ایک شخص ہے، ایک بھلا شخص ہے جو بتا رہا ہے کہ موسیٰ کو مانو، فرعون کو نہ مانو. پھر یہ کرتے کرتے پھر یہ آیت آ جاتی ہے. پھر اللہ نے اسے تو ان کے قریبوں کی برائی سے بچایا، مطلب اس کو بچا لیا اور فرعون والوں کو سخت عذاب دے دیا. اب یہ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک. اس کو بچا لیا، عذاب میں کون آ گئے؟ فرعون والے. اب آتی ہے وہ آیت، اس کی کنٹینیو. وہ 45 تھی، یہ 46 ہے. وہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو بچا لیا اور فرعون والے کو عذاب دے دیا. اب کون سا عذاب دیا؟ النارو، آگ. اب یہ جو مودودی صاحب ہے وہ اس کو دوزخ کی آگ لکھ رہے ہیں، حالانکہ صرف یہاں پہ لکھے النارو مطلب، اور احمد رضا بریلوی صاحب آگ کہہ رہے ہیں اس کو. تو اسی کو پڑھتے ہیں کیونکہ دوزخ کی آگ کے اوپر نہیں لکھا ہوا. میں اس کو پڑھتا ہوں. آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو. اب دیکھیں وہ جو اللہ نے اس بندے کو بچا کے خود فرعونیوں پر سخت عذاب آ پڑا، وہ یہ عذاب تھا. آگ پہ صبح و شام آ رہے تھے وہ، ٹھیک ہے، صبح و شام اس کو آگ دکھائی جا رہی تھی، ان کو آگ میں جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا تھا. اور پھر حکم ہوگا کب؟ فرعونیوں کو والوں کو حکم ہوگا کہ بھائی اب داخل ہو جاؤ. اس قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اب اس بڑے شدید جو ہے نا وہ، کیونکہ وہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ شدید ہے. یہ دنیا کی آگ تھی جس میں وہ جو ہے نا صبح و شام پیش کیے جا رہے ہیں. اور جو دوزخ کی آگ ہوگی، جو جہنم کی آگ ہوگی، وہ سخت ترین عذاب ہوگا. اس میں جب قیامت ہوگی تو داخل کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صبح و شام پیش کیے گئے وہ کب پیش کیے گئے؟ جب ان پہ سخت عذاب آ پڑا. یہ وہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی. پھر اللہ نے اس سے تو قریبوں سے برائی سے بچا لیا، اس بھلے شخص کو بچا لیا، اور خود فرعونیوں پر سخت عذاب آ پڑا. فرعونیوں پہ کون سا عذاب آ پڑا؟ بے شک کون سا؟ آگ. وہ صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی فرعونیوں کو سخت عذاب ہوگا. وہ لائے جاتے ہیں. اس کا یہ یہاں پہ ہے آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی، یہ کہانی بتائی جا رہی ہے کہ یہ صبح و شام پیش کیے جا رہے تھے. اور جس دن قیامت ہوگی
تو یہ ان کو سخت عذاب مل جائے گا. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اب یہاں پہ یہ مطلب نکلا ہے، جو بھی فرعون کے فالوور ہیں ان کو اس دنیا میں بھی عذاب ملتا رہے گا. یہ کنٹینیوس ہے. آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جائیں گے ان کو بھی ملا تھا، جو میں نے پچھلی آیت بتایا، ان کو بھی یہ صبح و شام پیش ہو رہے تھے. اور جو ان کے فالوور ہیں، فرعون کے فالوور سمجھتے ہیں آج بھی فرعون کے فالوور موجود ہیں، آل فرعون آج بھی ہے، ان کو بھی عذاب مل رہا ہے. اب وہ کس شکل میں مل رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جب آخرت ہوگی تو ان کو اور بھی سخت عذاب، جہنم کا عذاب ملے گا. تو ثابت کیا ہوا؟ میں بار بار یہ سارا ڈسکس اس لیے کیا کہ میں یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کروں قرآن کی آیتوں سے کہ قرآن میں قبر صرف زمین میں دفنانے کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ مرنے والے کی آخری آرام گاہ کو کہا گیا ہے. دوسرا، قبروں سے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر انسان کو قیامت کے دن نکالا جائے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو جو ڈوب گئے، جل کر مر گئے، کسی جانور نے کھا لیا وغیرہ، تو ان کو کیسے قبروں سے اٹھایا جائے گا. اور تیسرا کیا میں نے ثابت کیا؟ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں، البتہ دنیا اور آخرت کا عذاب ثابت ہے. امید کرتا ہوں میری یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور مجھے قرآن کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ یہ جو گمراہی کے راستے ہیں، یہ جو مختلف لوگ جو ہے دوسری کتاب لے کے آ کے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بچائے. اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میری یہ پورا مقدمہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ قرآن سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی آپ کو سوال ہو اس ٹاپک کے متعلق، اگر آپ کو لگے کہ آپ مجھے کچھ میری رہنمائی کر سکتے ہیں، اہل علم کو کہہ رہا ہوں، اگر میری رہنمائی بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کی ان باتوں کو ویلکم کروں گا، اور ان پہ ضرور جو ہے نا ہم بات چیت کریں گے. آپ مجھے کمنٹس کریں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر بھی کمنٹ کریں، میری حوصلہ افزائی ہوگی. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.